بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور کچھ رات جاگتا رہے قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے تیرے لیے. قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں، اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نمازوں کا اور اوقات نماز کا، خاص طور پر نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے. گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں اجمالاً اوقات نماز کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ کون سی نماز کا ابتدائی وقت کیا ہے اور انتہائی وقت کیا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ تفصیل بھی بیان نہیں فرمائی گئی کہ نمازوں کی رکعات کتنی ہیں. فجر کی نماز ہے تو اس کی کتنی رکعات ہیں، اور ظہر کی نماز ہے تو اس کی کتنی رکعات ہیں، اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی کتنی رکعات ہیں. بس تاکید کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ ان اوقات میں تم نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو. اسی طرح میں نے گزشتہ درس میں یہ بات بھی عرض کی کہ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ موجود ہے، یعنی یہ حکم تو موجود ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز کا وقت بھی ہے، خاص وقت پر نمازیں ادا کرنی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جب جس نماز کا جی چاہے وہ نماز پڑھ لی جائے. جیسے بعض حضرات کا ان آیات مبارکہ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان سے جمع بین الصلاتین کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سورج ڈھلنے کے بعد یہ نمازیں پڑھ لی جائے. تو اس کے معنی یہ لیے گئے کہ جیسے دل چاہے ویسے ایک ایک نماز پڑھ لی جائے، دو دو نمازیں پڑھ لی جائیں، کسی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے اور پچھلی نماز سے ملا دیا جائے، جیسے عصر کو ظہر سے ملا دیا جائے، اور کسی نماز کو وقت سے مؤخر کر دیا جائے اور اگلی نماز سے ملا دیا جائے، جسے جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں. تقدیم کے معنی اسے پہلے پڑھ لینا، اور تاخیر کے معنی وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا. لیکن اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے اوقات صلات کا تو پتہ چلتا ہے لیکن جمع بین الصلاتین کا پتہ نہیں چلتا.
اب بعض ائمہ کے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو ملا کر پڑھ لو، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جی ایک وقت میں 2 نمازیں ملائی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھ لے، عشاء کی نماز بھی پڑھ لے۔ میں نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے، کافی پرانی بات ہے، مدینہ طیبہ کی جانب سفر تھا، تو وہاں راستے میں ہائی وے پر ایک مسجد تھی، وہاں نماز پڑھی تو امام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا عشاء بھی پڑھ لیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، ابھی مغرب پڑھی ہے، اور اس کی متصل بات کہ عشاء کی نماز جو پڑھنا چاہیں وہ عشاء بھی پڑھ لیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا اب یہ بتائیں کیا عشاء کی یہ نماز جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، واجب تو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا یہ بتائیے کہ اگر کوئی عشاء سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا اللہ عشاء کا پوچھیں گے اس سے؟ سوال ہوگا عشاء کے بارے میں؟ عشاء کے بارے میں تو سوال بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک نماز کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک نماز کی فرضیت متوجہ نہیں ہوتی۔ وقت آئے گا تو فرض ہوگی، اور جب فرض ہوگی تو ادا کی جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ائمہ یہ سمجھتے ہیں، بعض ائمہ، کہ اگر کوئی پہلے ہی فارغ ہونا چاہے تو پہلے ہی فارغ ہو لے، یعنی وقت سے پہلے نماز پڑھ لے یا وقت سے مؤخر کر کے نماز پڑھنا چاہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے بڑی جامع فقہ ہے، اس کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی روح کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اسی لیے ظاہر ہے اس کے متبعین بھی زیادہ ہیں، 60% کے قریب لوگ امت میں اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ظہر میں ظہر بھی پڑھ لیں اور عصر بھی پڑھ لیں، یا عصر میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیں، الا یہ کہ حج کے زمانے میں وہ حکم ہے کہ 2 نمازیں مزدلفہ میں جمع کرنی ہے، یا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، وہ بھی ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے ہے، وہ امام حج کے پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم کے ہاں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی ایک صورت ذکر کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک شکل ہے کہ 2 نمازیں ظاہراً جمع ہو جائیں گی لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی، جسے کہا جاتا ہے کہ جمع بین الصلاتین حقیقت میں تو درست نہیں ہے، صورتاً جائز ہے، صورتاً جائز ہے۔ اب حقیقتاً تو یہ ہے کہ ظہر میں عصر کو بھی ملا لیں یا عصر میں ظہر کو ملا دیں، یا مغرب میں عشاء کو ملا دیں یا عشاء کے وقت تک مغرب کو مؤخر کر دیں، یہ تو حقیقتاً جمع بین الصلاتین ہے، حقیقی ہے یہ۔ اور ایک جمع بین الصلاتین سوری ہے، یعنی محض شکل اور ادائیگی کی صورت ایسی ہے جس سے لگتا ہے کہ اس نماز پڑھنے والے نے 2 نمازوں کو جمع کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں جمع نہیں کیا۔ اب اس صورت سے اگر کوئی مسافر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، لیکن مقیم کے لیے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ مسافر کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مثلا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی میں کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں پر ٹوائلٹ بھی دستیاب ہو، وضو کی جگہ بھی ہو، استنجے کی جگہ بھی ہو، اور میں ذرا ظہر دیر سے پڑھوں اور عصر جلدی پڑھ لوں، تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور ائمہ احناف نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ظہر آخری وقت میں پڑھ لے اور عصر بالکل ابتدائی وقت میں پڑھ لے، حتیٰ کہ اگر ایسی صورت ہو کہ ظہر کا سلام پھیرے
اور ذرا سی دیر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو اور عصر کی نیت باندھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، عصر کا وقت شروع ہوتے ہی۔ اب دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ اس نے جمع بین الصلاتین کیا ہے، دو نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن در حقیقت نمازوں کو اس نے جمع نہیں کیا، صورتاً جمع ہے، حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں ہے، اپنے اپنے وقت میں ہے۔ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے۔ اب جو دیگر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے، آج کل یہ بحث سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی حدیث سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا ہے۔ تو بھائی ایک بات تو یاد رکھیں کہ ضرور کسی نہ کسی غرض سے جمع فرمایا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس کی عادت بھی نہیں اختیار فرمائی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے کہ عصر ظہر میں پڑھتے تھے اور مغرب عشاء میں جا کر پڑھتے تھے، ایسا تو عادت طیبہ نہیں تھی۔ 5 وقت ہر نماز کی اذان دی جاتی تھی مدینۃ الرسول میں، اور ہر ایک کی جماعت اس کے وقت میں کی جاتی تھی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کیا خرابی ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہی بات ہے کہ جو نماز فرض نہیں ہوئی اس نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نماز فرض ہو گئی بغیر کسی عذر کے اس کا وقت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی خواہ یہ خیال کرے کہ ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے عشاء کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس نے گناہ تو کما لیا نا، وقت پر نماز ادا نہیں کی، نماز کا جو درست اور صحیح وقت تھا اس کو اس نے گزار دیا، اسے اس نے گزار دیا، تو بھائی گناہ تو کمایا یا نہیں کمایا اس نے؟ ٹھیک ہے اس کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن مغرب کا جو وقت اس فرض کی ادائیگی کا تھا وہ سارا کا سارا وقت اس نے فرض ادا کیے بغیر گزارا ہے۔ ایک تو یہ قباحت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر جمع تقدیم ہے، اگلی نماز کو پہلے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نماز فرض نہیں کی تھی، تم نے اس نماز کو کیوں پڑھ لیا؟ کیا ضرورت تھی؟ آخر حاجت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ جو نماز فرض نہیں ہے، جس کا مطالبہ شریعت مطہرہ ہم سے کرتی نہیں ہے، تو بھائی پھر کیا ضرورت ہے اس وقت سے پہلے ادا کرنے کی؟ اور تیسری بات جو فقہ حنفی کی بڑی مضبوط بات ہے، بڑی شاندار بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے، اگر اس بات کو عام کر دیا جائے گا، اجازت دے دی جائے گا، آپ مجھے بتائیں پھر عوام الناس جو اپنی سہولت کے لیے وہ شریعت کو بھی پسے پش ڈال سکتے ہیں، نمازوں کا کیا حشر کریں گے؟ پھر لوگ تو آپ 2 نمازوں کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے عشاء میں ہی 5 پڑھ لیں گے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کسی چیز کا دروازہ اتنا کھولنا چاہیے جتنا کھولنا شریعت مطہرہ کی طرف سے درست بھی ہو۔ آپ اگر یہ رعایت کا اعلان کر دیں، مثلا ممبر سے ہم جمعے کو اعلان کر دیں کہ بھئی اب سے 5 نمازیں جب چاہیں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، ظہر میں پڑھیں یا عصر میں پڑھیں، یا فجر کو ظہر کے ساتھ ملا دیں، یا فجر میں 4 نمازیں اور بھی ملا دیں، آپ تصور کر سکتے ہیں نمازوں کا حشر کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کیا حشر ہوگا؟ آج ہی آپ دیکھیں کسل مندی کا کیا عالم ہے، سستی اور غفلت کا کیا عالم ہے، کہ ہم اپنے کاروبار کی سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں سنتے رہتے ہیں، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں اب اٹھیں گے، اب پڑھیں گے۔ تو اگر اس ماحول میں کسی کو کہہ دیا جائے اب کیوں پڑھیں گے، جب دل چاہے گا تب پڑھیں گے، تو یہ امت کہاں سے کہاں جا کر کھڑی ہو جائے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اس حکمت اور مصلحت کو سمجھتے ہوئے جن ائمہ نے اجازت بھی دی کہ جمع بین الصلاتین جائز ہے، انہوں نے بھی صراحت کی ہے، کتابوں میں موجود ہے، بہتر یہ ہے سوائے سفر کے اس صورت کو قطعاً اختیار نہ کیا جائے، یا کوئی عذر ہے، کوئی شدید بارش ہے، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ اب 2 نمازیں ملائے بغیر چارہ نہیں۔ جن حضرات نے اجازت دی ہے انہوں نے بھی تو ظاہر سمجھا ہوگا، وہ بھی تو وقت کے فقیہ تھے نا،
وہ بھی بڑے بڑے اذہان تھے، ذہین لوگ تھے، تو انہوں نے بھی محسوس کیا اگر یہ اجازت امت کو دے دی گئی تو اس کی وجہ سے نمازوں کا معاملہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اس سے یہ بات نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد اللہ نے کئی نمازوں کا ذکر کیا ہے، کوئی خاص وقت نہیں بتایا تو جب چاہے پڑھ لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے تو وقت ذکر نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر نماز کا ابتدائی اور انتہائی وقت تو ذکر فرمایا ہے نا۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ نے ایک نماز کے لیے ایک دن ابتدائی وقت میں طلب کیا اور ایک دن انتہائی وقت میں طلب کیا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، کل تو نماز بہت جلدی ہوئی تھی ظہر کی اور آج بہت تاخیر سے۔ آپ دیکھیں اگر 12 بجے کی زوال کا وقت ہو مثلاً، اور ایک دن نماز جو ہے 12:05 پر پڑھ لی جائے اور اس کے بعد اگلے دن نماز پڑھی جائے 3:45 بجے، تو بڑا فرق لگے گا دیکھنے والے کو بھی، اتنا زیادہ فرق۔ بالکل ابتدائی وقت بہت پہلے ہے اور بالکل انتہائی وقت بہت بعد میں ہے۔ جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ظہر کا وقت باقی ہے، 2 مثل ہو جائے تو اب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا فرق لگا یہ، کل کسی وقت نماز پڑھی اور آج کس وقت نماز پڑھی جا رہی، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ 2 وقت ایک ہی نماز کے کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک چلتا ہے۔ میں نے اس لیے 2 مختلف اوقات میں نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ تو بھائی بے شک قرآن نے وقت بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید نے وقت کے باب کو لپیٹا بھی تو نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی متعین وقت نہیں بتایا تو ہم ظہر بھی پڑھ لیں عصر بھی پڑھ لیں، عصر میں ظہر پڑھ لیں، ظہر میں عصر پڑھ لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو جمع بین الصلاتین صورتاً تو ٹھیک ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر دیا، مثلا سفر میں ہے، مغرب کی نماز کو دیر سے پڑھ لیا، عشاء کی نماز کو جلدی پڑھ لیا، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام حالات میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نمازوں کے کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں نمازوں کے جس میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، جائز ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں کراہت ہے۔ کہنے کو تو سارے ہی وقت ہے نماز کا، مثال کے طور پر عصر کی نماز ہمارے ہاں تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں، شوافی کے ہاں جلدی پڑھنا افضل ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں ہماری نماز ہو رہی 5 بجے اور ان کی نماز ہو رہی 3:30 بجے، یہ کیسے؟ اتنا فرق ہے، یہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بالکل ابتدا میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک فرق یہ ان کے ہاں 2 مثل تک ظہر کا وقت نہیں ہوتا بلکہ مثل اول تک وقت ہوتا ہے، مثل اول تک۔ تو ہمارے ہاں جو عصر کا افضل وقت ہے وہ ذرا تاخیر سے پڑھنا ہے، اس کے بعد اگر مزید تاخیر کریں گے تو پھر افضل وقت نہیں ہے، مثلا مغرب کے قریب چلے گئے۔ اور پھر ایک تیسرا حصہ ہے وقت کا جس کے اندر نماز پڑھنا نہ افضل ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ کراہت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، جیسے سورج زرد ہو گیا، غروب بالکل قریب آ گیا، اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ کہنے کو تو ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس وقت نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، پسندیدہ وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز عشاء میں ہے، ابتدائی 3 حصے کر لیں اگر رات کے، عشاء سے لے کر صبح صادق تک، تو جو پہلا حصہ ہے نماز عشاء کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، درمیانہ حصہ ہے یہ وقت جواز ہے، اگر درمیانہ جو تہائی ہے اس کو لے لیں، ایک حصے کو لے لیں تو وقت جواز ہے، اور آخری جو 1/3 ہے، تیسرا حصہ ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، بالکل صبح صادق سے پہلے پڑھتا ہے، فرض بے شک ادا ہو جائے گا لیکن سخت کراہت کے ساتھ ادا ہوگا، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بھائی ساری تفصیلات ہیں، احکام کے اندر بڑی تفصیلات ہیں،
تو اگر عام حالات میں اس کی اجازت دے دی جائے، سفر میں نے عرض کیا جمع بین الصلاتین اگر کبھی ضرورت ہو تو صرف سفر میں اس پر عمل کرنا چاہیے، حضر میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو عصر کی نماز ہر آدمی وقت کراہت میں پڑھ رہا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ دکان پر بیٹھا رہے گا، اطمینان سے دیکھے گا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ جب 5-7 منٹ یا 10 منٹ رہ جائیں گے جلدی سے استنجا کرے گا، وضو کرے گا، 4 رکعت پڑھ لے گا۔ حالانکہ صاف حدیث شریف میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قطعاً پسند نہیں فرمایا، قطعاً پسند نہیں فرمایا اتنی نماز عصر کو دیر کر دی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حضر میں یعنی گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں جمع بین الصلاتین سوری کو بھی اختیار نہ کیا جائے، سوری کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اگر حقیقتاً جمع بین الصلاتین سفر میں، شہر میں، سفر میں، حضر میں، شہر سے باہر اور اپنے شہر اور وطن میں اگر ہر جگہ اجازت دے دی جائے جمع بین الصلاتین کی تو پھر تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اب سمجھ میں آ رہی حکمت کیا ہے؟ بعض لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے 2 نمازیں جمع کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹرینڈ چلائیں اس کا اور اس کے بعد سب کو اجازت دیں، اور اس کے کچھ زمانے کے بعد آپ حال دیکھیں شاید مسجدوں پہ تالے نہ ڈالنے پڑ جائیں، یہ حالت نہ ہو جائے۔ کون نماز پڑھے گا پھر؟ جب اب کہہ دیا جائے گا کہ آپ ظہر میں پڑھیں یا ظہر عصر میں پڑھیں یا عصر ظہر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھیں یا پھر مغرب کو عشاء میں پڑھیں یا عشاء کو مغرب میں جمع کر لیں، پھر کیا صورتحال ہو جائے گی؟ ہر آدمی اپنی مرضی اور منشا سے نمازیں پڑھے گا۔ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں بڑی حکمت اور بصیرت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو شہروں کی مساجد ہیں، محلوں اور آبادیوں کی مساجد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے، دوسری جماعت کرانا صحیح نہیں ہے۔ کبھی بھی شہر کی کسی مسجد میں آپ مسافر ہیں اور آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں اور کسی محلے اور آبادی میں ہیں، وہاں کسی مسجد میں گئے تو مسجد کی احاطے میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس مسجد میں دوسری جماعت نہ کرائیں، دوسری جماعت کرانا صحیح نہیں ہے، دوسری بھی نہیں، تیسری بھی نہیں، بس ایک جماعت ہے جو محراب میں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے نا، وہی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ہائی وے پر ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، اسٹیشن پر ہیں یا کسی ویرانے میں ہیں، جنگل میں ہیں جہاں نمازی متعین نہیں ہے، جو آتا ہے پڑھ لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب اسٹیشن پر تو کوئی نمازی متعین نہیں ہوتے، عوام ایکسپریس والے آئیں گے تو وہ پڑھیں گے اور پاکستان ایکسپریس والے آئیں گے تو وہ پڑھیں گے، جو آئے گا وہ نماز پڑھے گا اور چلا جائے گا۔ کوئی محلہ نہیں ہے اور کوئی شہر نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جس نے آنا ہے نماز پڑھنی ہے، وہاں جماعت کرائی جا سکتی ہے، وہاں جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں پہلی جماعت کے بعد دوسری میں کیا حرج ہے اور تیسری میں کیا حرج ہے اور چوتھی پانچویں میں کیا حرج ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا جمع بین الصلاتین کی اجازت دے کر دیکھ لیں پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ اب وہ ہر آدمی کو، وہ ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ادرک میں بڑے فائدے ہیں، ادرک میں بڑے فائدے ہیں، اور اطباء نے بھی لکھے ہیں، تجربہ بھی ہے اور اس کے خواص بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں، لیکن ادرک کے فوائد بھی کوئی انسان یا طبیب بھی جانتا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے بندر کے جانے ادرک کا سواد، اسے کیا پتا ہے کہ اس ادرک میں کیا فائدہ ہے؟ پتہ ہے اسے تو پتہ نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے تقریر کریں کہ بھئی اس کے اندر بلغم کا علاج بھی ہے، سینہ بھی صاف کرتا ہے، کھانسی کے لیے بھی مفید ہے، کولیسٹرول کے لیے بھی مفید ہے، اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے، اس چیز کے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں، پتھر کے برابر ہے وہ، جیسے پتھر کا ٹکڑا ایسے۔ آج کل یہ صورتحال کم و بیش ہمارے ہاں لوگوں نے حدیث کے ساتھ کی ہوئی ہے، جس کو جہاں سے جو حدیث ملتی ہے اٹھا کر وہ پہلے شیئر کر دیتا ہے۔ ارے تم نے دماغ لڑایا ہے اس پر؟ کہتے جی فقہ حنفی میں اس حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حدیث میں حضور فرما رہے ہیں 2 نمازیں جمع کرو اور یہ کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو جمع نہ کرو۔ تجھ میں اور امام ابو حنیفہ میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔
کہ وہاں ہر بات حکمت اور بصیرت اور تدبر اور غور کے بعد کہی جا رہی ہے، اور تیری صورتحال یہ جہاں سے کوئی بات تجھ تک پہنچی اسے آگے پھیلا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ زندگی میں پیشاب فرمایا ہے۔ اب کسی نے حدیث دیکھی تو حدیث کو پھیلا دیا کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، جبکہ زندگی میں کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ ایک، یا بعض حضرات کا خیال ہے ایک یا دو مرتبہ۔ ویسے غالب تو یہی بات ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور اس کو محدثین نے ذکر کیا کہ کمر میں تکلیف تھی، یا جس مقام پر آپ پیشاب فرما رہے تھے وہاں بیٹھنے جیسی جگہ ہی نہیں تھی، کیچڑ تھا اور گندگی تھی اور کوڑے کا ڈھیر تھا اور کمر مبارک میں تکلیف تھی، تو مقام ایسا تھا کہ وہاں پر طہارت کا کوئی اور سلسلہ بیٹھ کر ممکن نہیں تھا۔ اب ایک آدمی اس حدیث کو دیکھے اور وہ پھیلانا شروع کر دے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے۔ میں نے کس میں دیکھا ہے؟ حدیث میں دیکھا۔ کم و بیش آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ بالکل اناڑی اور ناواقف آدمی اگر یہ دیکھتا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں بیٹھ کر کرو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیٹھ کر کرو، امام مالک فرماتے ہیں بیٹھ کر کرو، اب یہ ان سے بڑا امام بن جائے گا، کہتا ہے ان اماموں کو اتنا بھی نہیں پتا، حدیث میں آتا کھڑے ہو کر کرو اور یہ کہتے ہیں بیٹھ کر کرو۔ تو اس پاگل کو کون سمجھائے کہ تو نے ایک حدیث دیکھی ہے، انہوں نے سارے ذخیرے احادیث کو دیکھا ہے۔ ایک حدیث بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب آپ نے فرمایا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن زندگی بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے۔ اب زندگی میں پتہ نہیں کب اس کو بیٹھنے والی حدیث ملے گی، تب تک تو لوگوں کو پیشاب کے لیے کھڑا ہی کرتا رہے گا یہ۔ اس لیے میں نے ابھی کہا تھا بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ یہ قرآن و سنت کے ساتھ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک مذاق چل رہا ہے، جسے کوئی حدیث ملی اس نے آگے نشر کر دی، آگے پھیلا دی، وہی حدیث میں ہے۔ مثال کے طور پر سر کھول کر نماز پڑھنے کا ذکر زندگی میں حضور کی حیات طیبہ میں ایک آدھ بار ملتا ہے، سر کھول کر نماز پڑھنے کا ذکر۔ آپ دیکھیں گے ہمارے زمانے کے جو مدعیان حدیث ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کی بہت زیادہ سمجھ ہے اور اماموں کو سمجھ نہیں تھی، سب سے بڑی بات آپ ایک یاد رکھیں، جس کو اپنے اکابر اور بڑوں پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس سے زیادہ کوڑ مغز روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ کون ہے؟ کوڑ مغز آدمی ہے۔ کوڑ مغز کا مطلب یہ ہے کہ شاید پتھر بھی کچھ سمجھتا ہوگا، لیکن یہ والا جو پتھر ہے اس میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے والوں نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ لوگوں کی ٹوپیاں اتروانا شروع کر دی، کہتے جی حدیث میں آیا ہے۔ جیسے میں نے پیشاب والی مثال دی، ساری زندگی آپ نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا، اور ایک آدھ بار، مشکل سے ایک آدھ مثال ملتی ہے، مجبوری کی حالت میں، تکلیف کی وجہ سے، جگہ کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر فرمایا۔ تو اب وہ سب کو کیا کر رہا ہے؟ کھڑے ہو کر کرو بھائی پیشاب، کس طرح کرو؟ کھڑے ہو کر کرو پیشاب۔ ایسے ہی ایک آدھ بار زندگی میں اللہ کے نبی سے نماز میں سر کھولنا ثابت ہے۔ آج پوری تحریک بنا رکھی ہے، نماز میں سر ڈھانکتے ہی نہیں ہے ظالم۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ بات آپ سر کیوں کھول رہے ہیں، تو وہ فوراً سے پہلے کہے گا، یعنی ابھی اس سانس بعد میں لے گا، پہلے وہ حدیث پیش کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا سر کھول کر نماز پڑھی اللہ کے نبی نے۔ تو میں نے اس کو عرض کیا کہ یہ کوڑ مغز آدمی ہے۔ اس ساری زندگی سر ڈھانکنے کی روایت تجھے نظر نہیں آئی بدنصیب، سر کھولنے والی روایت تجھے مل گئی۔ تو اب اعتراض کرتے جی ائمہ کرام پر، کہتے جی یہ بات حدیث میں ہے اور حدیث میں واضح ہے، اور امام ابو حنیفہ اس بات کو نہیں سمجھے۔ ماشاءاللہ میں سمجھ گیا اس بات کو۔ تجھے ایک حدیث ملی ہے، بچے ابھی تو علم کا بڑا میدان باقی ہے، ابھی تو بڑی منزلیں باقی ہے، تجھے ایک روایت مل گئی ہے اور پیر زمین پر نہیں ہے، مریخ پر ہے۔ کہاں پر ہے پیر؟ مریخ پر۔ ایک روایت نہیں سنبھل رہی اس سے، اور جس کی فقہ میں 7.5 لاکھ سے زیادہ مسائل ہوں گے، اس نے قرآن و سنت پر کتنا تدبر کیا ہوگا؟ لاکھوں مسائل ہیں، یہ تو وہ ہیں جو بڑے بڑے اہم مسائل ہیں، ورنہ کتابوں کی کتابیں، جلدوں کی جلدیں بھری ہوئی ہیں، مسائل سے مسائل، اصول سے مسائل، پھر اصولی مسائل، فروعی مسائل۔
عقائد، نظریات، ایک لمبا سلسلہ ہے. تو جس شخص نے اتنا قرآن و سنت سے ست نکالا ہوگا اس نے کتنی حدیثیں پڑھی ہوں گی. اس سے ایک حدیث ہی نہیں سنبھل رہی. چھوٹتے ہی کس پر اعتراض کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر، امام مالک پر. تو بھائی پہلے تم وہ برتن تو لے آؤ جس میں کوئی چیز اندر رک تو سکے جس کے اندر. اب وہ مہم چلائی ہوئی کہ جی سر کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، سر کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. خود بھی کھول کر پڑھ لیں، لوگوں کو بھی کھلوا رہے سر. آپ پوچھیں گے تو ابھی میں نے اس کے سانس لینے سے پہلے ہی کہے گا کہ حدیث ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ حدیث ہے. اچھا بھائی حدیث ہے. اور وہ جو حدیث ہے جس کے اندر سر ڈھانکنے کا ذکر ملتا ہے، آپ شمائل کی اور خصائل کی اور حلیے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات طیبہ کی اور لباس کی جو حدیثیں وہ بھی تو اٹھا کر پڑھے نا، جس میں پتہ چلتا ہے اکثر و بیشتر عمامہ پہنا ہے، وگرنہ کم از کم ٹوپی ضرور پہنی ہے. اور اگر عمامہ اور ٹوپی دونوں دستیاب نہیں ہوتے تھے تو رومال یا چادر سے سر ڈھکتے تھے. یہ ذکر موجود ہے نا. تو تمہیں ایک حدیث تو مل گئی اور تم نے یاد بھی کر لیا اور اسے پھیلانا بھی شروع کر دیا. اور باقی حدیثیں کون دیکھے گا بھائی؟ باقی حدیثیں دیکھے گا بھی تو نفاق کا مظاہرہ کرے گا. وہ بتائے گا نہیں کہ وہ حدیث اس کے موضوع سے ہٹ جائے گی. وہ لوگوں کو بتانے کی ہمت نہیں کرے گا. الحمدللہ ہم بتا رہے ہیں کہ واقعی بغیر سر ڈھانکے نماز پڑھنے کی حدیث ہے، لیکن ایک آدھ مرتبہ. تو آپ بھی بتائیں لوگوں کو کہ ہاں جی سر ڈھانکنے کی حدیث بھی ہے اور تقریباً 99% زندگی کا حصہ اس پر عمل کرتے گزرا ہے. تو یہ جو بات ہے اوقات کے حوالے سے اور خاص طور پر جمع بین الصلاتین کے حوالے سے، میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ان کا منع کرنا ہے کہ دو نمازوں کو مت ملانا، دو نمازوں کو مت ملانا، اس میں بڑی حکمت ہے. اور اسی طرح ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں نہ کرنا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. حکمت یہ کہ آج آپ اجازت دے کر دیکھ لیں، آپ کی جو جماعت کی شان ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب 3-4 دکاندار آئیں گے، وہ نماز اپنی جماعت کرائیں گے، وہ چلے جائیں گے. پھر یہ کون انہیں سمجھائے گا کہ کس کے اندر امام بننے کی شرائط ہیں اور کس کے اندر شرائط نہیں ہے؟ کون پڑھا سکتا ہے، کون نہیں پڑھا سکتا؟ کس نے قرآن ٹھیک سے پڑھا ہے، کس نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا؟ یہ جو مساجد کی شان ہے، یہ جو جماعت کی نماز ہے نا، نماز با جماعت، 5 وقت کی نماز با جماعت ہے، پھر جمعے کی نماز با جماعت ہے، پھر عیدین کی نماز با جماعت ہے، تراویح کی نماز با جماعت ہے. اس میں اسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. ہم یہاں کی جماعت دیکھتے ہیں، اس سے بڑی جگہ کی دیکھتے ہیں، حرمین شریفین کی دیکھتے ہیں، تو دل کو ایک تازگی ملتی ہے کہ بڑی جماعت ہے. آپ اجازت دے دیں لوگوں کو کہ جو آئے نماز پڑھے، خود جماعت کرائے. یہ شان باقی رہے گی؟ یہ شان باقی نہیں رہے گی. مساجد ویران ہو جائیں گی. ظہر کی نماز 12:05 سے شروع ہوگی اور 3:45 بجے تک جماعتیں ہوتی رہیں گی. 5 7 10 آدمی، 5 7 10 آدمی. تو اگر کسی امام نے کوئی بات کہی ہے تو بھائی آپ کا ذہن وہاں بہت دیر میں پہنچے گا، لیکن اس نے بڑے غور کے بعد، تدبر کے بعد، تفکر کے بعد اس قول کو اختیار کیا.